حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں حدیث نمبر 2577 میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے وہ روایت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں، ایسی روایت کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کرا لیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو اے انسانوں اپنے آپ پر کسی دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ولا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھ اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ساتھ ہی ایمان، توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہم اور آپ بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پہ 2 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ظالموں کی حرکتوں سے غافل، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں ظلم نہیں کرنا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کی مدد نہیں کرنا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ ہر ظالم کو پکڑنے سے پہلے،
یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو پکڑنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے سے پہلے، اللہ اپنی گرفت کرنے سے پہلے اس ظالم کو ضرور بضرور مہلت دیتا ہے۔ لیکن ظالم کیا سمجھتا ہے؟ اس مہلت کو دھوکے میں آ کر اور ظلم کرتا ہے۔ مہلت دیا، سنبھلنا تھا، لیکن ظالم کو جب مہلت ملتی ہے تو اس کو دھوکے میں آ کر اور پھر بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کی گرفت ظالم کو آتی ہے اور ظالم کو اللہ پکڑ لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کے مناسبت سے اور حالات ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حالات کی مناسبت سے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں ظلم کی مذمت اور ظالموں کا دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم پہلے سمجھ لیتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں۔ عربی میں ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا ظلم ہے۔ ہم اپنے زبان میں کہہ سکتے ہیں حقدار کو حق سے محروم رکھنا ظلم ہے۔ کسی کو ناحق ستانا ظلم ہے، کسی کو ناحق مارنا ظلم ہے، کسی کو ناحق اس پر الزام لگانا ظلم ہے، کسی کو ناحق خون بہانا ظلم ہے۔ ظلم کی بڑی شکلیں ہیں۔ اہل علم بنیادی طور پر ظلم کی 3 اقسام کرتے ہیں۔ اہل علم ظلم کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ ظلم، اور یہ ظلم کی سب سے بڑی شکل ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم مطلب یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے مجھے اور آپ پیدا فرمایا ہے، عبادت اس کا حق ہے، بندگی اس کا حق ہے، لیکن ایک بندہ، ایک انسان اللہ کے حق کو نہ دے کر کسی اور کو دیتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہوا۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے سے کیا فرمایا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچوں زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پتہ چلا کہ ظلم کی بہت بڑی شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ رب العالمین کے ذات کی طرح ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم، آدمی اللہ کے مخلوق پر ظلم کرے، انسان اپنے جیسے انسان پر ظلم کرے، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، اللہ کی جو بھی مخلوق اس کائنات میں ہے اس پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3 میں ظلم کی تیسری قسم، اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ ایک انسان اپنے آپ پر ظلم کرے، کیسے؟ گناہ کر کر، اللہ کی نافرمانی کر کر، نبی کی نافرمانی کر کر، بے نمازی ہو کر۔ تو یہ ظلم کی 3 اقسام اہل علم بنیادی طور پر بیان فرماتے ہیں۔ لیکن جب بھی ظلم کی بات ہوتی ہے، ظلم کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، تو عام طور پر یہ ظلم کی دوسری قسم مراد ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت میں بڑے توجہ سے آج کے خطبے آپ سنیں، خطبہ جمعہ سننا خود ایک عبادت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اونگنے لگتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ عبادت میں سونا یہ اللہ رب العالمین کو مناسب نہیں، بلکہ آپ کی عبادت، آپ کا آنا ہی یہ آپ کے ضائع ہو جائے گا۔ لہذا خطبہ جب بھی ہو تو آپ اس سے پہلے آپ 10 بجے آرام کر لیں، سو کے آئیں، یہاں مت سوئیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آدمی سو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ظلم شریعت میں حرام ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ظلم بہت ہی سخت نفرت کے قابل ہے۔ ظالم انسان سے اللہ بے انتہا نفرت کرتا ہے، کیونکہ ظلم ایسے ہی حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے، ظلم کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے لعنتیں برستا ہے۔ اب سوچیے کتنی بڑی ظلم کی تباہی، ظلم کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں پر ہمیشہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ کی پھٹکار اور وعید نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود فرماتے ہیں
अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, लोग खबरदार सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों पर, जुल्म करने वालों पर अल्लाह ताला की लानती बरसती है। जुल्म, जो आदमी दुनिया में जुल्म करता है, जुल्म की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है दुनिया में और आखिरत में। जुल्म की वजह से इंसान कल क़यामत के दिन अंधेरों में होंगे, उसे रोशनी तक नसीब नहीं होंगे। सही मुस्लिम किताब अल-बिर वसिला में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं, कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, जुल्म से बचो। इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा, जुल्म से बचो। क्यों? इसलिए कि जुल्म कल क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में आएगा। जहां पर रोशनी के लोग तरसेंगे, नूर के लोग तरसेंगे, जहां नूर आदमी के लिए मुश्किल होगा, वहां ये जालिम इंसान अपने जुल्म की वजह से उसे नूर तक नसीब नहीं होगा, अंधेरे में होंगे और फिर अज़ाब में होंगे। जुल्म कितना भारी गुनाह है, जुल्म से अल्लाह को कितनी नफरत है। आप सोचिए, ये हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने आप पर जुल्म को हराम करा लिया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से रिवायत है, सही मुस्लिम किताब अल-बिर वसिला में हदीस नंबर 2577 में हदीस है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि अल्लाह के नबी से वो रिवायत करते हैं और अल्लाह के नबी अल्लाह से रिवायत करते हैं। ऐसी रिवायत को हदीस कुदसी कहते हैं। क्या फरमाते अल्लाह ताला? अल्लाह फरमाते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम करा लिया है। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैं अल्लाह, मैं रब, मैं खालिक, मैं मुदब्बिर कायनात, मैं बनाने वाला, मैं सब कुछ करने वाला, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम करा लिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और जुल्म को तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दिया है। फला तज़ालमू, तो ऐ इंसानों, अपने आप पर किसी दूसरे पर जुल्म ना करना। वला तज़ालमू, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। आप सोचें, इस हदीस पर जरा गौर करें। इस हदीस पर हदीस हम सुनते हैं, बयान सुनते हैं। आप इस हदीस पर जरा सोचें, वो अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जो खालिक है, जो मालिक है, उसने अपने आप पर जुल्म को हराम करार दिया है। आज मुझे माल जैसे माल दौलत आ गई, जरे असर रसूख हो गया, ताकत आ गई, हम छोटे इंसान को, हम कमजोर इंसान को सताते हैं, मारते हैं, उसे तकलीफ देते हैं, उसे हक़ीर समझते हैं, उसको कत्ल करते हैं। जबकि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, उसने अपने आप पर जुल्म को हराम करा लिया है। लेकिन इंसान दुनिया में कितना साल रहता है? 30 साल, 60 साल। इस 60 साल जिंदगी में कितनों को सताता है वो, कितनों को तकलीफ देता है वो, कितने पर जुल्म ज्यादती वो करता है वो। लेकिन अंजाम क्या है? अंजाम कल क़यामत के दिन ये होगा, अल्लाहु अकबर, अंजाम बहुत बुरा अंजाम होगा। इतना बुरा अंजाम होगा कि हदीस में बताया गया है, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे ने फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में किसी की जुल्मन एक बालिश जमीन, कितनी? एक बालिश जमीन किसी के हड़प लिया जुल्मन, तो कल क़यामत के दिन उसे 7 जमीन का तौक गले में लटका जाएगा। अल्लाहु अकबर। यानी फरमाते हैं, मन अखद शिब्र मिन अल-अर्द जुल्मन फइन्नहु युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामती मिन सब'i अज़ीम, कि जो शख्स भी जुल्मन किसी की जमीन नाहक जुल्मन हड़प लिया, गसब कर लिया, उसकी जमीन नहीं थी लेकिन ले लिया, कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक उसके गले में लटकाया जाए। यही नहीं बल्कि दूसरी हदीस में है कि जमीन का कुछ एक हिस्सा भी नहीं, बल्कि मामूली शैअन, जमीन का कुछ टुकड़ा भी, कुछ हिस्सा भी ले लिया, जुल्मन हड़प लिया, तो कल क़यामत के दिन 7 जमीन की तलों से धंसाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये कितनी सख्त किस्म के वईद की हदीसें हैं मेरे मोहतरम भाइयों। मेरे मोहतरम भाइयों, जहाँ जुल्म की बहुत सारे अंजाम हैं, जालिम इंसान अपने जुल्म की वजह से वो भारी कीमत चुकाएगा नेकी की शक्ल में। जालिम इंसान जिंदगी में कितना भी नेकियां कर लें, कितनी भी इबादतें कर लें, कल क़यामत के दिन ये सारी इबादतें ज़ाय हैं और इन इबादतों को मज़लूम को दे दिया जाएगा, और ये सबसे फ़कीर इंसान कल क़यामत के दिन होगा। आप वो हदीस सुनते रहते हैं। सही मुस्लिम किताब अल-बिर वसिला में हदीस नंबर 2581 में प्यारे ने फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस है, फरमाते हैं कि अतदरून मल मुफलिस,
تدرون من المفلس، پیارے نے فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا مفلس کون ہے بتا سکتے ہو آپ؟ تدرون من المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا دینار من لا درہم ولا متاع، مفلس وہ ہیں ہم میں سے جس کے پاس درہم ہے اور نہ ہی متاع ساز و سامان ہے، جس کے پاس دینار و درہم نہیں، جس کے پاس ساز و سامان نہیں، وہ ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ سنیں، اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری اس امت کے مفلس کل قیامت کے دن، اس کائنات کا سب سے خطرناک مفلس وہ ہوگا، غریب اور نادار وہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن بصلاۃ وصیام وزکات، نماز، روزہ اور زکات جیسے عظیم اعمال لے کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اس نے ظلم کی داستانیں لکھی ہوگی، سینکڑوں انسان پر ظلم کیا ہوگا۔ کہتی ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی پر ناحق الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا ناحق جان لی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ پیارے فرماتے وہاں تو دینار و درہم نہیں ہوں گے، اب مظلوم اللہ کی عدالت میں، ظالم اللہ کی عدالت میں، مظلوم آ جائیں گے، اللہ مجھے گالی دی تھی، یہ مجھے فلاں کیا تھا، یا اللہ مجھے اب بدلہ چاہیے۔ بدلہ کیسے ہوگا؟ اب ظالم کو حکم ہوگا کہ ان کی نیکیوں کو، ظالم کی زندگی میں جتنی نیکیاں ہیں مظلوم کو دے دی جائیں، اور مظلوم اگر ان کے پاس اگر نیکی ختم ہے تو اب کیا کریں گے؟ مظلوم کی جو جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم کے گناہوں کو اس پر دے دی جائے گا، اب ان کے پاس کچھ نہیں، نیکی بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، اب کہاں جائے گا؟ پیارے نے فرماتے ثم طرح فی النار، پھر اس ظالم انسان کو ظلم کی وجہ سے ان کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ان کی نیکیوں کو مظلوم دیا، اس کے پاس کچھ نہیں۔ پیارے فرماتے ہیں، حدیث کا الفاظ ہے ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں دھکے مار کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت قسم کی وعیدیں ہیں۔ ظلم کتنی بڑی چیز ہے، ظالم انسان اپنے ظلم کی کتنی بھاری قیمت چکائے گا۔ اللہ اکبر، کہ ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کر رہا ہے، نماز ہے ان کی زندگی میں، روزے ہیں ان کی زندگی میں، زکوٰۃ ہے، اتنی بڑے جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ہیں، آپ سوچئے کیسے برباد ہو رہا ہے، کیسے برباد ہوا؟ ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، ظلم سے اپنے آپ بچائے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ تو آخرت میں ہوگا، آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو اللہ پکڑتا ہے، اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے، پھر اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو پکڑتا ہے نا، ظالم کیا سمجھتا ہے؟ میں تو طاقتور ہوں، میں تو میرے پاس اثر و رسوخ ہیں، میرے پاس تو پیسے ہیں، میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزاروں، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو کوٹو، اپنی زندگی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں اللہ جب پکڑتا ہے ظالم کو، اسے سنبھلنے کا چانس بھی نہیں دیتا ہے، ایک لمحہ نام نہیں دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی بہت مشہور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث کو ذرا غور سنیں، کیسی حدیث ہے؟ حدیث میں پیارے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب ظالم کو اللہ پکڑتا ہے تو لم يفلتhu، اسے ذرہ برابر مہلت نہیں ملتی ہے۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کا ذکر سورہ ہود میں، کئی قوموں کا ذکر فرمایا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پکڑتا ہے، اور جب کسی ظالم بستی کو، ظلم کرنے والے بستی کو پکڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اخذہ علیم شدید، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑے ہی سخت اور بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ہوشیار ہوں، میں جیسے چاہوں کمزور کو میں ماروں، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جب اللہ پکڑے گا نا، لم یفلت ہو، حدیث کے الفاظ سنا رہا میں آپ کو، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دے گا۔
میرے محترم بھائیوں، دو گناہ انسان کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر گناہ سے بچے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں، اللہ اکبر، دو جرم ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، آخرت سے پہلے، قبر سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دو گناہ کی اسے سزا دیتے ہیں، تب جا کے اس کی موت آتی ہے۔ کون سے دو گناہ ہیں؟ یعنی فرماتے ہیں من البغی و قطیعۃ رحمی، ایک ہے ظلم و زیادتی اور ایک ہے قطع رحمی یعنی رشتے کو توڑنا۔ دوسری حدیث میں ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، وعقوق الوالدین۔ تو یہ دو گناہ ہیں حدیث میں، بلکہ تین گناہ، آپ ایسے اگر ملا لیتے ہیں حدیث کو، تین گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے ظلم و زیادتی، ایک ہے قطع رحمی یعنی رشتے کو توڑنا، اور ایک ہے والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ گناہ اتنے بھاری گناہ ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ موت سے پہلے ایسے ظالموں کو اللہ سزا دیتا ہے، تب جا کے اس کی موت آتی ہے۔ لہذا انسان کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل بہت پیارے صحابی ہیں، آپ سوچئے دعوت تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں آپ، حضرت معاذ بن جبل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں دعوت تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وصیت کیا کریں؟ کئی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ کہ اے معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اے معاذ بن جبل مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی مظلوم دعا کرے، بد دعا کرے، فوراً ظالم کو اللہ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں اگرچہ کچھ دیر، فوراً نہیں تو کچھ دیر ہی صحیح، لیکن اللہ پکڑتا ضرور ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیں کہ دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے الگ اصول ہے۔ دعا جو کرتے ہیں نا، دعا کی قبولیت کی علمی چیز ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے الگ اصول ہے، اور بد دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے الگ اصول ہے۔ دعا جو ہے، دعا صرف مومن کی اللہ قبول فرمائے گا، دعا کسی کافر کی قبول نہیں ہوگی۔ دعا صرف مومن، اسلام جو اسلام لائے ہیں، جس پر اللہ پر ایمان ہے، اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن بد دعا میں ایسا اصول نہیں ہے۔ بد دعا کے لیے، بد دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کافر پر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان کسی گناہ پر ظلم کر رہا ہے، مظلوم کافر ہو یا فاسق ہو، اگر بد دعا کر دے، پھر اللہ اس انسان کو، مومن انسان کو، تقوی والے انسان کو پکڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایمان بھی کام نہیں آتا ہے، اس کے تقوی، اس کے نماز بھی کام نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فرماتے ہیں دعوت المظلوم مستجابہ، حدیث سنیں آپ، دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُرُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ فاجر اور فاسق گنہگار کیوں نہ ہو۔ ہاں اس کے گناہ کی سزا اسے ضرور ملتی ہے، اس گناہ کیے ہیں، اس گناہ کا انجام اس کی زندگی میں آتی ہے، لیکن دعائیں، بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے، کہ مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ میں اور آپ زندگی میں ظلم سے باز رہیں، میں اور آپ مظلوم کی بد دعا سے بچیں، میرے ہاتھ سے، زبان سے، میرے جسم سے، میرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی پر ظلم نہ ہو، میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج بھائی پر ظلم کر رہا ہے، آج جو ہے والدین بچے پر ظلم کر رہا ہے، بچے والدین پر ظلم کر رہے ہیں، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک مسلمان غیر مسلم پر ظلم کر رہے ہیں، غیر مسلم مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کی ایک داستان ہے، بلکہ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ آئے دن خبر آتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو مرڈر کر دیا ہے، فلاں نے فلاں کو مار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مظلوم کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے؟ کچھ واقعے ہیں، ایک چھوٹا سا 2 واقعے ہیں، اس کو سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، تاکہ اس واقعے سے میں سبق لوں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اور تاکہ معلوم ہو کہ بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا کسی کی لگتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ عہد فاروقی میں، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی سنجیدہ مزاج سے اس واقعے کو سنیں اور آج اس واقعے کو لے کر جائیں۔ آج کیا واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی عہد میں، یعنی دور خلافت میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کے گورنر ہیں،
यानी बनाते हैं उसे। अहले कुफा के गवर्नर हाकिम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुफा वालों ने हज़रत उमर बिन खत्ताब से शिकायत की। क्या की? कुफा वाले आप जानते हैं इराक़ वाले वैसे भी बेवफा लोग हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं। कहते हैं फ़ौरन उसने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सामने आए और कहा कि साद बिन अबी वक्कास को नमाज़ पढ़ाना भी नहीं आता, इतने बड़े हाकिम हैं, इतने बड़े साहबी हैं, उसे नमाज पढ़ाना नहीं आता है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा भारी जुल्म, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून था, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, जो कुरान नहीं पढ़ते, उसे उसी की किसी जिम्मेदारी नहीं देते, उसको ओहदा नहीं देते थे। फ़ौरन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हुक्म से और हाकिमियत से और जो वो गवर्नर थे उसकी उस ओहदे से माज़ूल करके हज़रत अम्मार बिन यासिर को कुफा के गवर्नर बना दिया। फिर उसके बाद हज़रत साद बिन अबी वक्कास को हज़रत उमर बिन खत्ताब बुलाते हैं और कहते हैं क्या बात है, कुफा वालों ने तुम्हारे हक़ में शिकायत की है कि आप सही से नमाज नहीं पढ़ाते। कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम है, आपको तो बखुद मालूम होगा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा उसी तरीके से मैंने नमाज पढ़ाई है। और कहते हैं मैंने इशा की नमाज पढ़ाई, खुसूस तौर पर इशा की नमाज की पहली 2 रकात में लंबी करता हूँ और दूसरी रकात में हल्की करता हूँ, यानी आयन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक नमाज पढ़ाता हूँ। कहा कि मुझे तुमसे यही तवक्कुल थी, यही उम्मीद थी। चुनांचे एक कमेटी तश्कील देते हैं और कुफा रवाना करते हैं और उसके साथ हज़रत साद बिन अबी वक्कास पहुँचते हैं। अब देखिए तहकीक के लिए भेजते हैं। हर मस्जिद में नमाज के टाइम में कुफा के हर मस्जिद में हज़रत साद के बारे में पूछते हैं रज़ी अल्लाह तआला कि ये साद कैसे हैं, कैसे सहाबी हैं। सब तारीफ़ करते हैं कि बड़े अच्छे सहाबी हैं, नेकार सहाबी हैं, नमाज़ सहाबी हैं। लेकिन कहते हैं कि एक मस्जिद में, मस्जिद बनी अबस की एक मस्जिद में जाते हैं, नमाज के बाद पूछते हैं तो एक शैतान किस्म का एक आदमी खड़ा हुआ और कहते जिसका नाम उसामा बिन क़दादा है, वो खड़े होते हैं। कहा कि ये जो साद है ना, इसके अंदर फला खराबी है। 3 इल्ज़ाम लगाते पूरे पब्लिक के सामने, इतने बड़े सहाबी हैं। ज़बान देखिए, सहाबा को भी नहीं छोड़े ये सब। कहते हैं उसामा बिन क़ैद जो शख्स था उसने 3 इल्ज़ाम लगाए। पहला इल्ज़ाम ये जो है फौज के साथ जिहाद को जाते नहीं, ये साथ जो है फौज के साथ जिहाद भी नहीं जाते, और नंबर 2 में माल गनीमत भी सही से तकसीम नहीं करते। नंबर 3 में कहते हैं ये फैसले जब करते हैं फैसले में अदल इंसाफ नहीं करते। आप सोचिए कि एक सहाबी हैं, एक ऐसे सहाबी, आप मालूम है आपको, ये वो सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास हैं जो अशरे मुबशरा में से हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते में मामूल लगते हैं। ये वो सहाबी हैं जिसकी दुआएं कबूल होती हैं, मुस्तजाब दावत हैं। प्यारे नबी ने इनके लिए खास दुआ की है, अल्लाह हज़रत साद जो भी दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो। इतने पाए दर्जे के सहाबी हैं, लेकिन पूरी पब्लिक के सामने ऐसे इल्ज़ाम क्या आदमी सुने तो उसके पैर के तले ज़मीन खसक जाए। चुनांचे बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वहीं पर खड़े 3 बद्दुआ देते हैं। 3 इल्ज़ामात किए थे, 3 इल्ज़ाम लगाए थे। वहीं पर कमज़ोर समझकर जो इल्ज़ाम लगाया था वहीं पर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 बद्दुआ देते हैं। क्या है? कहते पहली बद्दुआ फ़अतिल उम्रा, या अल्लाह इस शख्स की उम्र को लंबी कर दे। लंबी दुआ करना ये अच्छी बात है, लंबी उम्र पाना अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या करें? वअतिल फ़क़रहु, या अल्लाह लंबी उम्र के साथ साथ इसे फ़कीर बना दे, इसे कंगाल बना दे। देख रहे हैं कितना बड़ा अजाब है। लंबी उम्र के साथ अगर फ़कीरी आ जाए तो दूसरा अजाब की ज़रूरत नहीं है। फ़कीरी अगर आ गए, तंगदस्त आदमी आ गए, तो फ़कीरी के साथ लंबी उम्र, ये तो अजाब उससे बेहतर है कि ज़िंदगी नहीं मिलना। आगे कहते हैं वअर्रिज़ु बिल फितन, या अल्लाह इसे फितने में मुब्तला फरमा। वो सहाबी जिसकी दुआएं हर दुआ कबूल होती हैं। सहाबा डरते थे कि इसे कोई काम करे, कोई गलत आवाज़ में गलत ज़बानें कर दे, ऊँची आवाज़ से बोलते दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये इंसान डरा नहीं। पूरे पब्लिक के सामने कहा कि इसे नमाज पढ़ाना नहीं आता, फला इल्ज़ाम लगाया, सही तक़सीम नहीं करते हैं, इल्ज़ाम लगाए, बद्दुआ करते। रावी कहते हैं जैसी बद्दुआ लग गई, आदमी बूढ़ा हो गया और फ़कीर कंगाल हो गया। लोग पूछते तो तुम कौन हो? कहा कि शैख़ुन कबीरुन मफ़तूनुन असाबतनी दावतु साद, मैं एक ऐसा बुरा इंसान हूँ जो फ़कीर हूँ, जो परेशान हाल हूँ, और साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ मुझे लग गई है।
یہ کہہ رہا تھا اور پھر رہا تھا. کہتے ہیں صاحب راوی حدیث کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں آنکھوں پر آ گئی. بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں جو تھیں آنکھوں پر آ گئی, لیکن جب راستے میں چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑ کے چلتا تھا. یہ بددعا تھی فتنے پر مبتلا ہونے کی. وَعَرِّضُ بِالْفِتَنِ. آپ اس واقعے صحیح بخاری مسلم کی بہت مشہور روایت ہے. اس پورے واقعے سے آپ عبرت لیں کہ مظلوم کی بددعا کیسے لگتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کمزور ہے, یہ آدمی غریب ہے, میں جیسے چاہوں ستاؤں. واللہ اگر اس کی آہ لگ گئی, مظلوم کی بددعا لگ گئی تو دنیا بھی برباد ہے, آخرت برباد ہے, کہیں کا آپ نہیں رہیں گے. ظالم کی سزا یہ ہے, دنیا بھی برباد ہے, آخرت برباد ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ, 1 منٹ کا واقعہ ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ, یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہے. یہ بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی, ان کے بارے میں ایک عورت نے الزام لگایا. دیکھیے ظالم کو مظلوم کی بددعا کیسے لگتی ہے اور کیسے زندگی برباد ہوتی ہے. ایک عورت اروا بنت اوس, کیا نام ہے, اروا بنت اوس ایک نامی ایک عورت نے الزام لگایا. مدینے کے اس وقت گورنر مروان بن حکم تھا. اس کے پاس گئی, کہا کہ یہ جو سعید بن زید ہے میری ایک زمین کے ایک حصے کو اس کو اپنا قبضہ کر لیا ہے, ہڑپ لیا ہے. حضرت سعید بن زید کو بلایا, کیا بات ہے, تمہارے بارے میں شکایت آئی کہ تم نے زمین فلاں عورت کی زمین ہڑپ لی ہے. کہا کہ اے مروان بن حکم, آپ کو معلوم ہے کہ میں کیسے انسان ہوں. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی کی ظلمن ایک بالشتی بھی زمین ہڑپ لی ہے, کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمین کا طوق پہنائے گا. میں کیسے کسی کی زمین ہڑپ سکتا ہوں. کہا کہ بس کرو, مجھے اور کبھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بس کرو. لیکن حضرت سعید بن زید کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ صحابہ کے سامنے اتنا بڑا الزام, ایک عشر مبشرہ صحابی ہیں, بڑے پائے درجے کے صحابی ہیں, اتنے بڑے صحابہ الزام دینا کہ فلاں کے زمین غصب کر لیا ہے, معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے. چنانچہ اس نے کہا اے اللہ, یہ عورت اگر جھوٹی ہے, یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اللہ اسے اندھا کر دے اور اس کے گھر کو اللہ کو قبر بنا دے. راوی حدیث کہتے ہیں ادھر بددعا ہوئی اور ادھر دعا قبول ہوئی. حضرت سعید بن زید کی وہ عورت اندھی ہو گئی, وہ عورت اندھی ہو گئی اور وہ چل رہی تھی, دیوار کو ٹٹول کر ہاتھ میں ٹٹول کر چل رہی تھی, یہاں تک کہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بددعا لگی. یہ کہہ کر وہ گزر رہی تھی. کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے کسی وجہ سے اپنی ہی زمین میں چل رہی تھی, ایک کنواں تھا, کنواں میں وہ عورت گری اور وہیں پر وہی قبر اس کا جو ہے قبر بن گیا, وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا. اور یہی وہ کنواں تھا جس کے بارے میں حضرت سعید بن زید کے بارے میں کہا کہ اس نے ہڑپ لی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ صحیح بخاری, یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ دونوں روایت بولنے کا مقصد, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کی بددعا کیسے قبول ہوتی ہے. آپ حدیث ملاحظہ فرما لیے ہیں, آپ دیکھ لیے ہیں, سن لیے ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں نے, اگر آپ نے زندگی میں کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے, موت سے پہلے معافی تلافی کر لیں. واللہ ظالم انسان کو اللہ کبھی چھوڑتا ہے. آپ نے فرعون کا واقعہ بھی دیکھا, کتنا بڑا ظالم تھا, لیکن اس کو بھی ایمان لانا چاہ رہا تھا, لیکن اللہ مہلت نہیں دیا. لہذا ان تمام واقعات کی روشنی میں آج موجودہ جو صورت بنی ہوئی ہے, ظلم کے ایک داستان ہے. آئے دن ایک دوسرے پر ظلم جو ہو رہا ہے, میں بھی اپنے گھر پر ایک دوسرے پر جو ظلم ہے, مجھ سے اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اس آدمی کے پاس جا کے معافی تلافی کر لیں اور اللہ سے مغفرت تلافی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ نیک اور صالح انسان بنا. یا اللہ ہم سب کو مثالی مومن, مثالی کردار والا مسلمان بنا. یا اللہ ہماری ہاتھ سے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو. اللہ مسلمان آج پریشان حال ہے, اللہ مسلمان کی عزت و آبرو کی, جان و مال کی اللہ حفاظت عطا فرما. اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے, اسلام پر رکھے, جب میرا اور آپ خاتمہ ہو تو کلمے والے, توحید والی, رکوع والے, سجدے والے, شہادت والی موت نصیب عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین.